عقائد کے عنوان سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام حیات میں بھی نبی ہوتے ہیں اور ممات میں بھی نبی ہوتے ہیں، اس کے طرف ایک اشارہ کیا گیا تھا۔ آج اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں اور پھر آگے کی تعلیم ہوگی۔ نبی اور رسول پہلے سن لیں، اس کے بعد لکھ لیں۔ نبی اور رسول اپنے منصب نبوت و رسالت سے معزول نہیں کیے جاتے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی رسول ان کو معزول نہیں کرتے اللہ کبھی۔ ایک بار نبی بن گئے تو پہلے انہوں نبی رہے، ان کو نکال ڈالے، اب کہ ذرا چھوٹا پرابلم ہو کر ان کو نبوت سے نکال ڈالے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ نبی ہو یا رسول یہ دائمی عہدہ ہوتا ہے، ان کو معزول نہیں کیا جاتا۔ تو نبی اور رسول اپنے منصب نبوت اور منصب رسالت سے معزول نہیں کیے جاتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی پیدائش بحیثیت نبی کی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ انہوں کہ بعد میں جا کو نبی بنتے، معمول سے پہلے بچے رشتہ میں معمول سے رہے، وہ اچانک 40 سال کو نوکری آئے سکا، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ 40 سال ہو گئے اب ایک نوکری آ گئی، ان کو پہلے سے پڑھتے رہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ پیدائش ہی بحیثیت نبی کی ہوتی ہے، جیسے اللہ کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم سمجھ لیں، پیدائش ہی بحیثیت نبی کی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں کہ انہوں بچپن میں ایک عام نعوذ باللہ عام آدمی تھے، بعد میں چل کر ان کو عہدہ مل گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ عقیدے کی بات آپ یاد رکھ لیں کہ ہر نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں۔ پیدائشی نبی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پیدائشی بحیثیت نبی کی ہوتی ہے۔ اچانک کسی کو اور بننا تھا، انہوں بن گئے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دو بات۔ تیسری بات یہ ہے مر کر بھی نبی نبی ہی رہتے ہیں، یہ بات گزشتہ آپ کو بتائی گئی۔ نبی مر کر بھی، یعنی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی نبی رہتے ہیں۔ ہر نبی نبی ہے۔ عموماً انسان جب دنیا کے عہدوں کو دیکھتے ہیں، انسان جب مر جاتا ہے تو وہ عہدہ اس سے ختم ہو جاتا ہے، اب اس کا کوئی عہدے کا کوئی کام نہیں باقی نہیں رہتا ہے، اس کی کوئی دستخط نہیں چلتی یا اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ تو لیکن نبوت ایک ایسی چیز ہے کہ ایک مرتبہ جب اللہ کسی کو نبی بنا دیتے ہیں تو بحالت حیات بھی نبی ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ نبوت ان کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ البتہ شریعت ختم ہو جاتی ہے، شریعت ختم ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جب تک تھے ان کی شریعت، اب وہ دنیا سے چلے گئے، پردہ کر گئے، وہ نبی ہیں لیکن ان کی شریعت نہیں چلے گی۔ لیکن یہ خصوصیت ہے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس امت کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ کر گئے، شریعت بھی ختم ہو جانا تھا، جیسے اور شریعتیں ختم ہوئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے لیکن شریعت قیامت تک یہی ہے، شریعت قیامت تک یہی شریعت چلے گی۔ اب اس میں ایک بات اور سمجھ لیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے علم محیط کی بنا پر، اپنے علم محیط کی بنیاد پر کسی ایسے انسان کو نبی نہیں بناتے کہ بعد میں چل کر ان کو معزول کرنا پڑے۔ پہلے ہمیں معلوم نہیں تھا بھائی نا بہت اچھے رکھو سمجھے ہمیں، بعد میں کئی بات معلوم ہے ان کے بارے میں، اس واسطے اب نکال ڈالتے ہیں، ایسا نہیں۔ اللہ اپنے علم کی وجہ سے کہ ایسے شخص کو ہی نبی بناتے ہیں کہ آئندہ ان کو معزول کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ایک انسان ہے، وہ اس کو نہیں معلوم آئندہ کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ کو علم ہے، تو اس کی وجہ سے ایسے ہی انسان کو اللہ نبی بناتے ہیں جس کو بعد میں چل کر معزول کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو علم محیط ایک ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ کو پورا علم ہے، کون کب پیدا ہوتا، کیسے، کس کی عمر کتنی ہے، سب اس کی ایک سمجھنے کے لیے میں آپ کو مثال بتاتا ہوں۔ یہ محرم کا مہینہ بھی چلتا ہے، یہ عقائد سے ہٹ کر بات ہے، فائدے کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا تذکرہ کہیں سنے ہیں آپ؟ کبھی سنے؟
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے پیدا ہوئی، تو اسے مختصر سن لیں کہ حضرت ام فضل ایک نام ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی بھی ہیں، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپا بھی ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری ماں ہیں، امہات المومنین، ان کی بڑی آپا ہیں، بہن ہیں، بہن کا مطلب بڑے ہیں۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی ہیں۔ ایک مرتبہ یہ آئے، آپ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی، میں نے خواب دیکھا ہے، میں ایک خواب دیکھی ہوں، وہ خواب ذرا ڈر لگتا ہے بیان کرنے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی بتاؤ، بولو کیا ہے۔ پھر کہا کہ نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے وہ خواب سنانے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ کہا کہ بولو، میں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا کاٹ دیا گیا ہے، اور وہ کاٹ کر میری گود میں آ کو پڑا ہے۔ وہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ دیا گیا، وہ کٹ کو وہ ٹکڑا آ کو میرے گود میں پڑا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، کہا کہ تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے۔ کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری لخت جگر، نور نظر حضرت فاطمہ کو ایک لڑکا ہوگا، اور تمہارے گود میں وہ دودھ پیے گا۔ میرا ٹکڑا کٹ کر تمہارے گود میں پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ سے ایک لڑکا ہوگا، وہ لڑکا تمہارے گود میں آئے گا، تم اس کو دودھ پلاؤ گے۔ اس زمانے میں بچے جننے کے پیدا ہونے کے بعد جو نیک خاتون ہوتی تھی، ان کا دودھ پلاتے تھے پہلے۔ حضرت حضور علیہ السلام بھی ایسا صحت کے لیے بھی اور برکت کے لیے بھی ہوتا تھا اس زمانے میں۔ تو خوش ہو گئی۔ چند دن کے بعد دیکھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو۔ قصہ مختصر، اس چند دن کے بعد ان کے گود میں دودھ پلانے کے لیے لایا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دودھ پلاتی رہی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو لیجئے، گود میں لے لیجئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیا۔ جیسے ہی گود میں لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے یا کچھ پانی جمع ہو گیا۔ تو حضرت ام فضل نے وہ پریشان ہو گئی، اللہ کے نبی، میں آپ کے گود میں بچے کو دے رہی ہوں، آپ خوش ہونے کے بجائے آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ تو کہا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور یہ کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کا یہ بچہ، آپ کے اس بچے کو آپ کی امت شہید کر دے گی۔ آپ کے اس بچے کو، جس سے آپ اتنی محبت کر رہے ہیں، آپ کی امت آپ کے اس بچے کو شہید کر دے گی۔ وہ کہہ کر کہا کہ ایک ڈبے میں یا کسی چیز میں جبرائیل مٹی لائے، کہا کہ دے یہ وہ مقام کی مٹی ہے جہاں یہ شہید ہوں گے، اور اس مٹی میں خون آلود ہے، دیکھو۔ یہ بھی حضرت جبرائیل بتائے۔ تو اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ 4 ہجری کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جو مدینہ گئے تو 4 ہجری کو، یعنی ہجرت کر کو گئے سو 4 سال کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور شہادت کب ہوئی؟ 60 پر 1 ہجری کو ہوئی۔ کتنے ہجری کو ہوئی؟ 60 پر 1 ہجری کو۔ تقریباً 50 پر 8 سال پہلے کی بات جبرائیل آ کو بول رہے ہیں کہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ تو کیا معلوم ہوا؟ علم اللہ کا پیدا تو اب ہو رہے ہیں، 60 سال کے بعد کیا ہونے کا ہے وہ بتا کے چلے گئے۔ یہ علم محیط ہے، اللہ ہر ایک کی تقدیروں کو جانتا ہے۔ یہ علم اللہ کو ہے کہ کون کب کیا ہوگا۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم ہی نہیں کیا ہوگا، معلوم نہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 55 سال کے بعد ہو رہی ہے۔ ہمیں حسین رضی اللہ عنہ شہادت ہوئے گا تو بہت کم عمر سمجھتے رہتے، تو 50 پر 7-8 سال پہلے کی بات جبرائیل آ کے بتا رہے ہیں کہ آپ کی امت آپ کے بیٹے کو شہید کرے گی، اور وہ بھی حالانکہ ابھی خون رنگ میں ملا نہیں ہے، شہادت ہوئی نہیں نا،
لیکن وہ مٹی لا کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ اس میں خون ہے، دیکھو اس مٹی میں خون ہے، یہ آپ کے بیٹے کا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، 50 سال پہلے کا شہید ہونے کا، اور وہ شہید ہونے کے بعد خون اس میں ملنے کا وہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ علم محیط ہے، یہ جبرائیل کو معلوم نہیں ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو اللہ کسی ایسے انسان کو نبی نہیں بناتے کہ بعد میں جا کے انہوں ارے کیا کی سمجھا تو کیا کی ہو گیا، ایسا سے نماز کرو گا اور ایک دن چڑھاؤ، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ علم محیط کا اندازہ ہے، اللہ کو میرے اور آپ کا سب کا اندازہ ہے، فرشتوں کو بھی نہیں، نبیوں کو بھی نہیں، کیا ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سیرت میں ہے، یہ بھی عقیدے کی بات ہے کہ 50 پر 8 سال پہلے کی بات جبرائیل کیسے بول ڈالے۔ تو جبرائیل بولے سو نہیں، جبرائیل کے خدا نے کہا کہ جا کے بول کے رہو نبی سے، ان سے بڑی محبت ہے لیکن آپ کی امت اس کو شہید کرے گی، یہ بھی بتا دیا، آپ کی امت ہی ان کو شہید کرے گی۔ تو ٹھیک، یہ ہے علم محیط۔ ہماری تقدیروں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ تو یہ ان کی حسین رضی اللہ عنہ کی تقدیر ہے کہ جو بتا دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے کہ مومن ہونے کے لیے جیسے اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ نبی کی ذات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ مومن ہونے کے لیے اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ نبی کی ذات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اتنا تو سمجھ میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا تو یہ تو سمجھ میں۔ آگے ایک بات ہے، اللہ کی بات کے ساتھ ساتھ، اللہ کی بات کے ساتھ ساتھ نبی کے قول، عمل، تقریر پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اسے سمجھ رہے ہو؟ جیسے ہم اللہ کی بات کے اوپر، اللہ کی ذات پر ایمان لانا، نبی کی ذات پر بھی ایمان لانا، اللہ کی بات پر بھی ایمان لانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر قول کو ادب سے بات کا، تو اللہ کے ساتھ بات کا تو چلتا، نبی کے باتیں بولے یعنی نبی کے اقوال، تو نبی کی قول کے اوپر بھی ایمان لانا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بولے اس کے اوپر بھی ایمان لانا، کوئی کام کرے ثم نعوذ باللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ نبی یہ کام کرے، نعوذ باللہ انہوں اپنے طرف سے ایسا ہوا ہے، وہ بات کو میں نہیں، ایسا کوئی بولتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ تو نبی کی تقریر پر بھی ایمان لانا، تقریر کا معنی علماء نے حدیث لکھا ہے، حدیث پاک۔ قول بولے تو بات ہے، ہر بات کو حدیث، اور قول فعل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تقریر یعنی حدیث بولے تو اس پر بھی مجھے ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اللہ کی ذات، مومن ہونے کے لیے اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی ایمان لانا، ایسے ہی اللہ کی بات کے ساتھ ساتھ نبی کے قول، فعل، تقریر تینوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ میں اللہ کے نبی کے باتیں مانتا ہوں، ان کے کام حیثیت انسان کے انہوں کرے لو بھی، وہ سب بھی ہمیں نعوذ باللہ ایسا کہتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ کسی بھی حدیث کا انکار کر رہا ہے اگرچہ کہ وہ صحیح حدیث ہے، اس حدیث کو میں نہیں مانتا، نعوذ باللہ ایسا کوئی بولتا ہے، کیا بول کو یہ حدیث ہے بھائی کو بولتے ان کیا کہا، کون دے کہ نعوذ باللہ وہ حدیث کو میں مانتا نہیں کہا، اب مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دو باتیں عقیدے کی ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ 1-2 منٹ آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی تو بتاتا ہوں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ محرم کا مہینہ۔ شک ہے بھائی اس میں کسی کو؟ کربلا کا واقعہ کب پیش آیا؟ یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ محرم 10 ہوتا ہے جی نا، 60 پر 1 ہجری۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ شہادت محرم 1 محرم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دنیا سے وفات پا گئے۔ شہادت کب ہوئی؟ اچھا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ کس مہینے میں ہوئی؟ شہید کے ختم۔ تو آپ کو میں ایک نقطہ دے کے جا رہا ہوں، آپ آئندہ اس کا جواب دے لیں۔ تعجب ہے ہم کو کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت حضور گئے 60 سال کے بعد ہوئی، سو مانے پکا یاد ہے۔ ان کے کہ بابا ہے نا حضرت علی، انہوں کب شہید ہوئے کہ معلوم نہیں۔ ان کے خالو
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کب شہید ہوئے کہ وہ معلوم نہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بھونی کب شہید ہوئے کہ وہ معلوم نہیں ہے. ان کے بھونی کون ہیں؟ عمر رضی اللہ کب شہید ہوئے کہ وہ معلوم نہیں، وہ مہینہ معلوم نہیں، وہ تاریخ معلوم نہیں. سید الشہداء حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، لیکن سید الشہداء کون ہے؟ حمزہ رضی اللہ عنہ. انہوں کب شہید ہوئے کہ معلوم نہیں. کا تو اب ذرا سوچو، یہ 4 خلفائے راشدین یعنی یہ صحابہ گئے سو، یہ 3 خلفائے راشدین گئے سو، تاریخ بھی مان لیں، مہینہ بھی مان لیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ 60 سال کے بعد حضور گئے سو، وہ تاریخ یاد ہے. کا تو ہمارا ذہن کدھر جاتا ہے، ہمیں کون سی تاریخ پر ہے. انشاءاللہ آئندہ آپ بتائیں تو انشاءاللہ فائدہ.